السلام علیکم، آپ میرا یوٹیوب چینل کرنٹ افیئرز دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی۔ افریقہ کے بعض قبائل کا ماننا ہے کہ ابتدائے کائنات میں صرف اندھیرا، پانی اور عظیم خدا بمبا تھا۔ ایک دن بمبا کے پیٹ میں درد پیدا ہوا تو اس نے سورج کو اگال دیا۔ اس سورج نے بہت سارا پانی نکال دیا تو زمین سامنے آئی۔ بمبا کے پیٹ میں درد کم نہ ہوا، اس نے دوبارہ الٹی کی تو چاند، ستارے، دیگر تمام جاندار پیدا ہوئے۔ پہلا انسان کب اور کیسے پیدا ہوا؟ یہ کائنات کیسے وجود میں آئی؟ کیا یہ کائنات ہمیشہ سے وجود میں تھی یا عدم سے وجود میں آئی؟ اگر عدم سے وجود میں آئی تو اس سے پہلے کیا تھا؟ یہ وہ سوال ہیں جنہوں نے ہر زمانے میں انسان کو تجسس میں مبتلا کیے رکھا۔ اس پر ہر زمانے کے مفکروں، مفسروں، دانشوروں، مذہبی رہنماؤں، پادریوں نے اپنے اپنے نظریات پیش کیے، لیکن ان پر ہونے والی تحقیقات میں ان میں سے اکثر رد کر دیے گئے۔ سائنس چونکہ حقائق اور تجربات کی بنیاد پر کسی نظریے کو مانتی ہے، اس لیے سائنس کے نظریات کو آج کے دور میں ہر کوئی منو ان قبول کر لیتا ہے۔ ابتدائے کائنات سے متعلق بہت زیادہ عرصے تک ایک نظریہ اسٹڈی اسٹیٹ یونیورس کا تھا۔ اس نظریے کے مطابق یہ کائنات مسلسل اور ہمیشہ سے پھیل رہی ہے۔ نئے ستارے اور کہکشائیں مستقل وجود میں آتی رہتی ہیں، لیکن کائنات کی ایوریج ڈینسٹی ہمیشہ برابر رہتی ہے۔ اس نظریے کے مطابق یہ کائنات ہمیشہ سے موجود تھی، نہ تو کوئی اس کی ابتدا ہے نہ انتہا ہوگی، لیکن 1960 میں آنے والے شواہد نے ان تمام نظریات کو غلط ثابت کر دیا۔ اس کے علاوہ سائنسی نظریات میں ایک نظریہ اوسیلیٹنگ یونیورس کا ہے۔ یہ نظریہ دراصل بگ بینگ تھیوری کی توسیع ہے۔ اس کے مطابق کائنات کی ابتدا ایک دھماکے سے ہوئی۔ ایسے ہی اپنے انجام میں یہ کائنات سکڑنا شروع کر دے گی اور سکڑتی آخر میں ایک ایٹم سے بھی چھوٹے ذرے میں تبدیل ہو جائے گی۔ اسے بگ کرنچ کہا جاتا ہے۔ جب کائنات ایٹم سے بھی چھوٹے ذرے میں تبدیل ہو جائے گی، اس کے بعد پھر بڑھنا شروع ہو جائے گی، بڑھتی اپنی اینڈ لیمٹ تک جا پہنچے گی تو پھر سکڑنا شروع ہو جائے گی اور یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے جاری رہے گا۔ اوسیلیٹنگ یونیورس تھیوری کے مطابق کائنات کے بننے اور سکڑنے کا یہ سلسلہ لامتناہی یا انفائنائٹ ہے۔ اس کے علاوہ دو نہایت ہی حیرت انگیز اور کم معروف نظریات فلیٹ ہولوگرام تھیوری اور ڈیجیٹل سٹیمولیشن تھیوری ہیں۔ فلیٹ ہولوگرام تھیوری کے مطابق ہماری کائنات حقیقت میں ایسی نہیں ہے جیسی ہمیں دکھائی دیتی ہے، بلکہ یہ ایک سفیر کی سطح پر فلیٹ ہولوگرام ہے۔ ڈیجیٹل سٹیمولیشن تھیوری کے مطابق یہ کائنات اور مادہ حقیقت میں وجود نہیں رکھتے، بلکہ یہ ایک بہت بڑے کمپیوٹر میں چلائی جانے والی سٹیمولیشن ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے دی میٹرکس فلم میں ایک فرضی دنیا کو دکھایا گیا تھا۔ جس نظریے کو سب سے زیادہ فروغ حاصل ہے یا جو نظریہ حقیقت پر مبنی ہے وہ بگ بینگ ہے۔ اس نظریے نے کائنات کی ابتدا سے متعلق ایسے نظریات پیش کیے ہیں جو بالکل سائنسی، مذہبی یا مختلف دانشوروں کے نظریات پر پورا اترتے ہیں۔ بگ بینگ انگریزی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے بڑا دھماکہ۔ بگ بینگ وہ دھماکہ ہے جس سے ہماری کائنات وجود میں آئی۔ بگ بینگ سے پہلے کائنات کا تمام مادہ ایک انتہائی چھوٹے سے پارٹیکل کوارک میں تھا۔ کوارک کتنا چھوٹا ہے اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ ایٹم بذات خود ایک اتنا چھوٹا ذرہ ہے کہ عام مائکروسکوپ سے بھی نظر نہیں آتا، بلکہ الیکٹران مائکروسکوپ سے ہی نظر آتا ہے۔ ایٹم میں جدید تحقیق کے مطابق
30 के करीब इंतहाई छोटे छोटे पार्टिकल पाए जाते हैं, जिनमें एक इसका न्यूक्लियस भी है। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स पाए जाते हैं। साथ ही हर न्यूक्लियस में 3 क्वार्क्स भी पाए जाते हैं। तो कम अज़ कम इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्वार्क कितना ही छोटा होता है। कायनात इब्तिदा के वक्त क्वार्क या शायद इससे भी छोटा पार्टिकल थी। इस नुक्ता को साइंसी इस्तिलाह में सिंगुलरिटी कहते हैं। सिंगुलरिटी के वक्त ना कोई मादा था, ना टाइम स्टार्ट हुआ, ना सिंगुलरिटी के अंदर कुछ था ना बाहर। सिंगुलरिटी आहिस्ता आहिस्ता फैलना शुरू हुई, टाइम शुरू हुआ, मास बनना शुरू हुआ। टाइम सेकंड से मिनट और मिनट से घंटों में तब्दील होता गया। साथ सिंगुलरिटी भी बढ़ती गई, वज़न हासिल करती गई। सिंगुलरिटी बढ़ती और अपने इर्द गिर्द फैलना शुरू हो गई। क्वार्क शुरू में इतना छोटा होने के बावजूद इसका टेम्परेचर 10 अरब डिग्री सेंटीग्रेड 3 बिलियन डिग्री सेंटीग्रेड था। क्वार्क बहुत अनस्टेबल था, वो जैसे पैदा होते इसी वक्त ख़त्म हो जाते। फिर क्वार्क्स ने ग्रुप की शक्ल में रहना शुरू कर दिया। इससे क्वार्क्स स्टेबल होना शुरू हो गए। ग्रुप ऑफ क्वार्क्स को हाइड्रॉन्स या लेप्टॉन्स कहते हैं। क्वार्क्स के बाद इनमें सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पैदा होने शुरू हुए। साथ ही साथ टाइम भी बढ़ता रहा। यूनिवर्स का सबसे पहला एटम हाइड्रोजन था। इस वक्त भी कायनात का सबसे ज़्यादा हिस्सा हाइड्रोजन से बना हुआ है। सूरज में बर्निंग फ्यूल के तौर पर भी हाइड्रोजन इस्तेमाल होता है। सिर्फ सूरज नहीं, बाकी तमाम सितारों में भी मोस्ट अबंडेंट पार्टिकल हाइड्रोजन ही है। हाइड्रोजन के बाद न्यूट्रॉन, ऑक्सीजन, कार्बन, न्यूट्रॉन जैसे एटम पैदा हुए। एटम इकट्ठे होकर मालिक्यूल बनाते हैं, मालिक्यूल इकट्ठे होकर कंपाउंड बनाते हैं। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता कायनात बढ़ती रही, टाइम बढ़ता रहा, स्पेस पैदा होती रही और फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते मौजूदा कायनात की शक्ल में वजूद में आई। बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक हमारी कायनात को सिंगुलरिटी मतलब नुक्ता आगाज़ से अब तक 13.7 अरब साल गुज़र चुके हैं। मतलब 13.7 अरब साल पहले ना ये सूरज था, ना ज़मीन थी, ना कहकशाएँ थी।